جتنی آپ میں ہمت طاقت ہوگی اسی کے مطابق آپ کو کوئی اللہ والا بنا دے گا انشاءاللہ۔ اگر آدمی نیک ہونا چاہتا ہے، ذالک الفوز العظیم کی یہ کامیابی چلنا چاہتا ہے نا آدمی، تو یہ راستہ، اور پھر جب اس کے پاس چلا جاتا ہے آدمی تو پھر تو کام پورا ہو جاتا ہے الحمدللہ۔ تو پھر تو یہ ہے کہ آپ کو گائیڈ مل جاتا ہے، جیسے وہ گائیڈ کرے آپ اس کے ساتھ چلنا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو یہ اسکول آف تھاٹس ہیں جو اصلاح کے اسکول تھاٹس ہیں، جیسے علم کے ہیں دارالعلوم ہیں مختلف، اسی طرح اس اصلاح کے لیے بھی جو ہیں مختلف انسٹیٹیوشنز ہیں، ان کی بھی نام ہے، جیسے سلسلہ قادریہ ہے، سلسلہ چشتیہ ہے، سلسلہ سہروردیہ ہے، سلسلہ نقشبندیہ ہے۔ ان تمام سلاسل کا کام ایک ہے، اور وہ کیا کام ہے؟ اصلاح کرانا لوگوں کو، سمجھے بات؟ اور کوئی کام نہیں ان کا، تیار کرنا کس چیز کے لیے؟ ذالک فوز، جو فوز عظیم ہے اس کے لیے تیار کرتے ہیں انسانوں کو۔ تو سب کا یہ خلاصہ یہ ہے کہ جس سلسلے میں آپ جائیں گے تو اس کا رخ کدھر ہوگا؟ اصلاح کی طرف ہوگا، ادھر ادھر نہیں ہونا چاہیے، نہ ہونا چاہیے نہ ہوگا۔ اگر آپ صحیح سلسلے میں گئے ہیں تو فکر ایک ہی لاحق ہوگی کہ بھئی میں ایمان آ گیا، میں عمل صالح کرنا شروع کروں تاکہ اللہ مجھ سے راضی ہو۔ تو اسی سلسلے میں الحمدللہ جس سے ہمارا تعلق ہے وہ سلسلہ نقشبندیہ، تو سارے سلسلہ شروع سے چل رہے ہیں الحمدللہ، اور بڑے بڑے مشائخ اس میں تشریف لاتے ہیں الحمدللہ۔ تو ہمارا سلسلہ جو ہے کیا ہے؟ نقشبندی سلسلہ۔ تو یہ بھی ہم نے اپنی پسند سے نہیں، اللہ خود اسی طرح رجحان پیدا کروا دیتے ہیں۔ جہاں سے انسان کو اصلاح ہونی ہوتی ہے نا، اللہ تعالیٰ اس کا خود وہاں محبت پیدا فرما دیں گے، رجحان پیدا فرما دیں گے، ایسے شخص کو دے دیں گے تاکہ وہ آرام کمفرٹیبلی اس کے ساتھ چل سکے۔ یہ بہت ضروری چیز ہے نا، کمفرٹیبل نہ ہو آدمی چلے گا کیسے آگے پھر اس کے ساتھ، تاکہ اس کی باتوں کو سن سکے۔ یہ باتیں جو کر رہا ہوں میں اصلاحی باتیں کر رہا ہوں کہ ہم لوگ صحیح راستے پہ چلیں، کیونکہ بہت تھوڑا وقت ہے ہم لوگوں کے پاس۔ تو آج ایک تیسری اصلاح آپ کو بتاتے ہیں اس سلسلے میں، وہ ہے سفر در وطن۔ یعنی جو آدمی سلسلے میں چلتا ہے یہ اس کی بتایا جا رہا ہے کہ وہ یہ چیز حاصل کرتا ہے اس میں، اور یہ چیز لینی چاہیے۔ تو تیسری جو اصطلاح یہ ہے بتائی ہے سفر در وطن، یہ فارسی میں ہے، کیونکہ پہلے سارے فارسی پڑھتے تھے، جو مشائخ تھے ہمارے سارے لٹریچر تقریباً فارسی میں ہے۔ تو اس کا جو ترجمہ ہے وہ اس کی یہ سمجھ لیں آپ کہ ہجرت، ایک وطن سے دوسرے وطن کی طرف چلنا۔ جو آدمی اس میں آتا ہے، بیعت ہوتا ہے اور اس کی نیت اصلاح کی ہوتی ہے، تو اس کو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ اب وہ ایک ہجرت میں جا رہا ہے۔ سمجھ رہی بات؟ یہ سب سوچو تو چلے گا نا آدمی، بیعت ہو گئی بس کچھ پتہ نہیں، ہم تو اصلاح کے لیے آئے ہیں۔ تو اس میں کیا ہے، جب آدمی داخل ہوتا ہے تو کیا کر رہا ہے؟ ایک ہجرت کر رہا ہے، ایک وطن سے دوسرے وطن میں ہجرت کر رہا ہے، مائگریٹ کر رہا ہے۔ کون سے وطن سے کون سے وطن میں جا رہا ہے یہ اس کو معلوم ہونا چاہیے۔ ایک وطن چھوڑ رہا ہے اور دوسرے وطن میں سفر کر رہا ہو، کون سا وطن ہے؟ یہ وطن وہ ہے جس کو چھوڑتا ہے آدمی، نفس امارہ، غزائل، بری دنیا، خراب دنیا جس میں آدمی ملوث ہوتا ہے۔ کیا ہے وہ؟ کون سی بری دنیا ہے؟ جو لفظ امارہ کے ساتھ اس کا تعلق ہے، جو گندا نفس ہے انسان کا، تکبر، عجب،
ریا، حسد، حب دنیا سب سے بڑی چیز ہے، حب جاہ، حب مال، حب اولاد، یہ ساری چیزیں جو ہے نا، یہ ساری بہت ہی گندا وطن ہے، سب سے غلیظ وطن ہے، اس میں ساری چیزیں جمع ہو جاتی ہیں نا، یہ سارا انسان میں موجود ہوتا ہے۔ حسد بھی ہے، جلن بھی ہے، غصہ بھی ہے، بغض بھی ہے، حسد بھی ہے، کبر بھی ہے، عجب بھی ہے، یہ سب اندر گھسے ہیں اس کے۔ آپ کو جب جاتا ہے اصلاح کے لیے تو وہ اس لیے جاتا ہے، شیخ کے پاس بیعت ہوتا ہے کہ میں اس کو چھوڑنا چاہتا ہوں، اس سے جان چھڑانا چاہتا ہوں۔ کیوں کہ یاد رکھیں، جب تک دل میں یہ ساری چیزیں موجود ہیں، جب تک دل میں ساری چیزیں موجود ہیں تو دل تو عجیب چیز بنا ہوا ہے۔ جیسے حدیث کے اندر ہے کہ جس گھر میں تصویر ہوتی ہے وہاں رحمت کے فرشتے نہیں آتے، رحمت کے فرشتے نہیں آئیں گے۔ جس گھر میں تصویر لٹکی ہوگی نا کسی جاندار کی، وہاں نہیں آتے رحمت کے فرشتے۔ تو بزرگان دین فرماتے ہیں ایک تصویر سے رحمت کے فرشتے نہیں آتے، تو جس گھر کے اندر اتنی ساری تصویریں جمع ہو جائیں اور وہ کر رہا ہو، اللہ کی رحمت وہاں کیا نزول کرے گی؟ پھر سوچیں کیسے آ سکتی ہے رحمت اللہ کی؟ کس رحمت کا انتظار کر رہے ہیں؟ کون سا عمل رحمت لے کے آئے گا قلب کے اندر؟ تو ہم اگر رحمت کے فرشتے لانا چاہتے ہیں گھر میں تو کیا کریں گے؟ تصویر کو نکالیں گے، بت کا جو روک رہی ہے رحمت کو۔ تو جو اگر چاہتا ہے کہ میرے دل کے اندر اللہ کی رحمتیں اور تجلیات اتریں تو سب سے پہلے تو ان بتوں کو گرانا پڑتا ہے انسان۔ بات بالکل اسٹیٹ ہے، لاجک ہے، حدیث ہے۔ تو سب سے پہلے اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں ہم اپنی نماز کے ذریعے، اپنی عبادات کے ذریعے، چیزوں قرآن کے ذریعے اپنے دل کو روشن کریں، اللہ کی تجلیات ہیں، انوارات ہیں، روشنی ہے دل کے اندر، تو پھر کیا کرنا پڑے گا؟ اس دل سے کس کو نکالیں گے؟ ان بتوں کو نکالیں گے، کبر نکالیں، حسد نکالیں، غصہ نکالیں، حب جاہ نکالیں، حب دنیا نکالیں۔ اتنی محبتیں جمع کی ہوئی ہیں، اور اللہ تو کہتا ہے کہ جس دل کے اندر ماں سوا ہوگی، اللہ کی سوا کوئی محبت ہوگی، تو وہاں میں میرا کیسا تعلق ہو سکتا ہے انسان کے ساتھ؟ کیسے وہ میری رحمت دے سکتا ہے؟ میری محبت کیسے آ جائے گی؟ جب اتنی محبتیں جمع کی ہوئی ہیں تو میری محبت وہاں آئے گی۔ اگر میری محبت چاہتے ہیں تو ساری محبتوں کو ختم کر دو۔ یاد رکھیے، بات سمجھ آ رہی؟ ساری محبتوں کو ختم کرنا پڑے گا۔ تو یہاں ایک اشکال آ جاتا ہے، سوچے آدمی اگر پھر جی بڑی مشکل ہو جائے گی، بچے سے بھی محبت ہوتی ہے، بیوی سے بھی محبت ہوتی ہے، کاروبار بھی کرنا ہے، اس بھی تو محبت ہو جاتی ہے، تو پھر دنیا کا نظام کیسے چلے گا؟ آتی ہے نا بات ذہن میں؟ تو بڑی اچھی بات ہے۔ محبت میں اور ضرورت میں بہت فرق ہے، محبت میں اور ضرورت میں بہت فرق ہے۔ کسی سے آپ کو ضرورت ہے، اس سے آپ مختلف طریقے سے ملیں گے، اور کسی سے آپ محبت ہے، اس سے مختلف طریقے سے ملیں گے۔ نہیں سمجھ بات؟ اگر ہم ضرورت کے تحت یہ سب چیزیں دیکھیں تو کوئی فکر کی بات نہیں، وہ تو ایک ضرورت ہے جو آپ پوری کر رہے ہیں۔ لیکن جب محبت اس میں آ جائے گی، اس کا رنگ بدل جائے گا، پھر ضرورت نہیں آتی، پھر محبت بن جاتی ہے۔ فرق کیا ہوگا؟ جب محبت بن جائے گی تو پھر محبت کی خاطر آپ قربانی دینا شروع کر دیں گے۔ بولے سبحان اللہ، سمجھے؟ وہ ضرورت تھی لیکن آپ اس کو محبت میں تبدیل کر دیا، اور جب محبت بن گئی تو محبت کی ایک ڈیمانڈ ہوتی ہے، قربان کرو۔ تبھی یہ بہت پیار سے آپ سے کہے گی چھوڑے آج کل نماز پڑھنی، آج چلیں آپ ٹیک اوے کھاتے ہیں، ہاں چلو چلتے ہیں، نماز تو چلو میں آ کے پڑھ لوں گا۔ مثال دے رہا ہوں،
پھر یہ محبتیں بچوں کی بھی آتی ہیں، سب کی وہ حرام کھلاتے ہیں، برے کام کراتے ہیں، ہر چیز پہ بھی کیا ہے، کیونکہ وہ محبت میں تبدیل ہو گئی ضرورت. تو وہ کیا ہے، آپ سے قربانی مانگ رہی ہے محبت کہ یہ بھی چھوڑو، یہ بھی چھوڑو، یہ بھی چھوڑو. نہیں سمجھ بات؟ یہاں کہا جاتا ہے کہ اس محبت کو نہ آنے دیں، بلکہ کیا ہے، ضرورت تک اس کو رکھیں. وہ کیسے؟ کہ اس کا طریقہ آسان ہے کہ اللہ کی محبت لے آئیں تو وہ ضرورت الگ ہو جائے گی، محبت الگ ہو جائے گی. تو جس وقت آپ ضرورت پوری کریں گے تو محبت اللہ کی ہوگی، تو قربانی آپ اللہ کے لیے دیں گے، اس چیز کے لیے دیں گے، اس چیز کو چھوڑ دیں گے، اللہ کی محبت غالب ہو جائے گی. آپ نہیں سمجھے بات؟ اسی بات چھوڑ گئی دنیا، ساری محبتیں گر گئی، بہت سارے نکل گئے، پھر دل کے اندر کوئی محبت نہیں رہی آپ کی، بہت ایک ضرورت رہے گی. چلو یار کام پہ جانا ہے، کیونکہ بل دینے ہیں، فلاں کرنا ہے، پیسہ دینا ہے، مصیبت کے ساتھ جاتا ہے آدمی، اس میں قربانی کچھ نہیں کرے گا، وہ نماز کے لیے فوراً بھاگے گا، کیونکہ محبت تو اللہ سے ہے. اس کو حرام کبھی نہیں کھائے گا، کیونکہ بات اللہ کی ماننی ہے اس نے. ہم یہ سب کچھ اس لیے کرتے ہیں، دنیا میں اس لیے پھنستے ہیں کہ ہمارے اندر اللہ کی محبت نہیں ہے. جب تک ہجرت آپ کی پوری نہیں ہوگی، ہجرت نہیں کریں گے آپ. کون سی ہجرت؟ کہ ان تمام چیزوں کو چھوڑ کر، سبحان اللہ، حب دنیا کو چھوڑ کر حب اللہ کی طرف جب ٹرانسفر نہیں ہوں گے آپ، جب تک کام نہیں بنے گا. بت تو وہی ہے، پھر اسے بت تو وہی ہے. نماز بھی پڑھ رہے ہیں، سب کچھ کر رہے ہیں، سجدہ تو آپ اس کو کر رہے ہیں، سجدہ آپ اللہ کو نہیں کر رہے. یہ میں صوفیوں کے زمانے میں بات کر رہا ہوں، فتویٰ نہ لگانا. نماز تو ہو جائے گی، جیسے بھی نماز پڑھ رہے ہیں الحمدللہ، نماز ہو رہی ہے، لیکن سجدہ آپ کس کو کر رہے ہیں؟ معرفت نہیں آ رہی، نماز کے اصل نہیں آ رہی. بس یہ ہو گیا جیسے نماز پڑھ لی گناہ سے بچ گیا. نماز کا مطلب یہی تو نہیں ہے نا صرف نماز پڑھ لی. یہ نہیں میں اگر نماز نہیں ہوگی، نماز ہوگی، وہ تو نکلے گی سر سے نماز، چلو بھائی اس نماز آگے پڑھ لی. بس یہیں تک ہے آج پوری دنیا. لیکن نماز ہے کیا چیز، اس کی لذت کیا چیز ہے؟ سبحان اللہ. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ فرماتے ہیں کہ اگر تمہیں حب رب کی لذت محسوس ہو جائے، پتہ چل جائے، تو تم کبھی سوچو بھی نہ کہ دنیا کی محبت کیا چیز ہے. اللہ کی نماز تو اتنی محبت والی چیز ہے، سجدے سے سر نہیں اٹھتے. ویسے اللہ کے نبی فرماتے تھے کہ پاؤں میں ورم آ رہے ہیں، کھڑے سجدہ فرما رہے ہیں. تو نبی دیکھے ان کے غلاموں کو یہ حال ہے کہ ساری ساری رات مزے لیتے ہیں نمازوں کے، الحمدللہ کبھی کوف نہیں ہوتی. قرآن یاد اس لیے کرتے ہیں کہ کیوں قرآن یاد کر رہے ہیں آپ؟ تراویح پڑھنے کے لیے نہیں، یہ حافظ بننے کے نہیں، یہ ہوگا نہیں. اس کا عجیب انداز ہوتا ہے کہ جی میں قرآن اس لیے یاد کر رہا ہوں کہ جب صبح تہجد ہونا تو تہجد میں قرآن پڑھوں. اللہ کا بڑا لطف آتا ہے اس وقت. کیوں؟ کہ آپ ذکر کے لیے آئے ہوئے ہیں، آپ کو ذکر کی اتنا بڑے درجے پہ آپ کو رکھا ہے. اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ سبحان اللہ، جس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے ولایت اور قرب کے درجات دینے چاہتا ہے، اس کو اپنا ذکر کی توفیق عطا فرماتا ہے. یہ کم بات نہیں ہے. آرام سے آگے سمجھے بیٹھ گئے پرانے یا نئے جتنے لوگ آئے بیٹھے ہیں یہاں، یا اللہ کو فرماتا ہے کہ یہ میرے، ان کو میں نے چنا ہے اپنے درجات کے لیے، اپنے قرب کے لیے، تبھی تو میں اپنے نام لینے کی توفیق دے رہا ہوں ان کو، ورنہ باہر نہ نکال دیتا ان کو میں. کیوں گھیر کے لے آیا میں اس کو؟ کیوں اس کے دل میں محبت کی؟ یہ سب حدیثیں سنا رہا ہوں آپ کو. آگے کام تو اس نے بنانا ہے، یہاں تک تو اللہ کہتا ہے میں لے آیا ہوں اس کو، اور میں اس کو پسند کر لیا ہے، اور میں نے اعلان بھی کر دیا ہے کہ میں ذکر میں تجھے اس لیے بٹھایا ہے، میں تجھے اپنا قرب دینا چاہتا ہوں، تیرے درجات بلند کرنا چاہتا ہوں، تجھے معرفت دینا چاہتا ہوں. کیونکہ میرا ذکر جو ہے سب سے پہلی سیڑھی ہے اس چیز کی. جو بھی کو اللہ کا ولی بننا چاہے گا، جو بھی اللہ میرا قرب میں آنا چاہے گا، اللہ تعالیٰ کہتا ہے جو بھی میرا عرفان چاہے گا، جو خصوصی میرے قرب چاہے گا، خصوصی جو میری رحمتیں چاہے گا، سب سے پہلا قدم کیا ہوگا؟ ذکر اللہ ہوگا.
جی آپ کیسے بیٹھ گئے؟ میں آ کے کیسے بیٹھ گیا؟ کس کون لے کے ہے؟ کوئی طاقت ہے دنیا میں لے آپ کو؟ کوئی طاقت ہے جو آپ کے دل کو موڑ کر کے بلا وجہ بٹھا دیں مسجد میں ذکر ہوگا سب کچھ چیزیں چھڑا کر اور رات کے اس پہر میں؟ نہیں، یہ کوئی محبت ڈال دیتا ہے اللہ تعالیٰ کسی قسم جب ہم محسوس نہیں کرتے، چونکہ بن کے بیٹھ جاتے ہیں میرا آپ سے کوئی تعلق نہیں، آپ کا میرے سے کوئی تعلق نہیں، میرا آپ کو لینا دینا ہے، کوئی ادھار نہیں، کوئی بزنس کچھ نہیں، اور کوئی مطلب مشہور و معروف کوئی آدمی بھی نہیں ہوں، نہ کوئی ولی ہوں، نہ کوئی غوث ہوں، نہ کتب ہوں، کچھ نہیں ہوں، بس ایک چیز ہے ذکر ہو رہا ہے تو اللہ نے کہا اس کو بیٹھو ذکر کے اندر ڈال دو اس کو، آپ میرے لیے نہیں آئے، سوچیں سے کیوں آئے؟ یہ اس کی شان ہے، اس نے آپ کے دل میں ایک ایسی محبت ڈالی کہ آپ کو کھینچ کے بٹھا دیا اور اعلان کرا رہا ہے کہ تجھے میں نے پسند کر لی اپنے گروپ کے لیے، اپنے درس کے لیے، درجات کے لیے، اب آگے کام تیرا ہے، نفس کے ہاتھوں میں جانا، اب اس کو پکڑ لے میرے ذکر کو، تو کامیاب ہو جائے گا۔ پھر میں آپ کو اپنی مثال دیتا ہوں، مجھے بھی اتفاق سے ملے تھے اللہ والے، نبی اسی دنیا کا رہنے والا تھا، اسی ملک کا رہنے والا تھا، نہیں پڑھتا تھا، دعائیں مانگتا تھا تو ملا دیا۔ اب ملانے کے بعد میں جو آپ اس وقت آپ کے سامنے بیٹھا ہوں، میں بھاگا نہیں ہوں، ڈرا نہیں، میں نے کہا اب میں تیار ہوں کس چیز کے؟ سفر در وطن۔ سبحان اللہ، مجھے پتہ لگ گیا تھا اب بہت کچھ چھوڑنا پڑے گا، کیونکہ دعائیں بہت مانگتا اللہ والا، اب مل گیا اللہ والا تو اب یہاں سے ہلنا نہیں۔ کیوں؟ کہ اللہ والا اسی سے ملاتا ہے جس کے درجات اور قرب اور جس کو بلندیاں دینا دے سب چاہتا ہے، اب پیچھے نہ ہٹنا۔ جمیں گیا الحمدللہ۔ تو بھائی جیسے آپ آگے آج پہلی دفعہ ہے، دوسری دفعہ ہے، ختم، اللہ نے بٹھا دیا مجھے، اب میں پیچھے نہیں جانے والا نہیں ہے، مجھے کیا ضرورت ہے جانے کی۔ لیکن یہاں جو انسان سب سے بڑا یہ کہ روز قیامت میں حساب ہوگا اس کا، جس کو جہنم کی طرف کھینچا جا رہا ہے ہوگا نا انسان کو، تو اتنا بیوقوف تھا، حدیث میری گواہ تھی، اللہ والے گواہی دیتے تھے تجھے، اور تجھے بتا رہے تھے کہ تجھے چن لیا ہے اور تجھے میں نے بلا بھی لیا، تو بیٹھ گیا تو ٹک نہیں سکتا تو پھر تو بھاگ گیا، اس کو کیا جواب دیں گے؟ مجھے پتا ہے کہ جسی نے کوئی طاقت لے کے آئی، نہ کوئی بٹھایا، کسی ایک کشش نے مجھے بٹھا لیا اور پھر میں وہاں سے بھاگ جاؤں اس چیز سے، لا یشکا جلیس، اللہ کے نبی اعلان فرما رہے ہیں کہ مجلس ایسی ہے کہ ناکام ہوتا ہی نہیں آدمی وہاں پہ، کہ بھائی تیار ہو جاؤ اس وطن کو چھوڑنے کے لیے۔ جب شیخ کے پاس آئے تو جب شیخ کے پاس آتا ہے تو بتایا گیا کہ یہ کام ہے تمہارا، کہ اس وطن سے نکلنا ہے، تم نے نفس مار کو نکلنا ہے، یعنی رذائل نفس جو تمہارے ہیں ان رذائل کو نکال کر رذائل ختم کرنا ہے، اور کیا ہے وسائل حمیدہ کو اندر لے کے آنا ہے، چینج ہو جائے گا وطن آپ کا۔ جہاں کبر تھا وہاں کیا آ جائے گا؟ اخلاص آ جائے گا، جہاں جھوٹ تھا وہاں سچ آ جائے گا، جہاں لالچ تھا وہاں قناعت آ جائے گا، جہاں جھوٹ تھی وہاں سچ آ جائے گا۔ ہلے گا نہیں اس کا، نہیں سچ بات میں بول سکتا ہوں، گردن کاٹ دیں میں تو سچ ہی بولوں گا، کرتے ہیں لوگ، تو ہجرت کر گیا نا اس دوسرے وطن سے۔ اب جیسے اب تو پاسپورٹ آپ کا برٹش بن گیا، تو آپ کہیں میں برٹش ہوں، ہر جگہ وہی پاسپورٹ دکھائیں گے نا، نہیں دکھائیں گے، کیونکہ آپ ہجرت کر کے یہاں پر آ گئے ہیں۔ تو جب سچ کی آپ ہجرت کر کے سچ کے وطن میں آ گئے تو سچ کا پاسپورٹ چلے گا آپ کا ہر جگہ۔ امپورٹنٹ کام یہی ہوتا ہے مرید پر، اس کی یہ چیزیں نکلیں تاکہ اللہ کی محبت آئے اس کے اندر۔ اس کو پورا کرنے کے لیے جو مجاہدہ ہے نقشبندی سلسلے کے اندر وہ ہے ذکر اللہ۔ ذکر اللہ ہے جو سب سے بڑی چیز، اللہ نے اس میں یہ تاثیر رکھی ہے، اسی کو جو ہم کرتے ہیں نا، اللہ نے اس ذکر میں یہ تاثیر رکھی ہے کہ اتنا بڑے گناہ جو اندر ہمارے جمے ہوئے ہیں جو نکل ہی نہیں سکتے، اتنی سخت محبتیں جو ہمارے اندر گھسی ہوئی ہیں، دنیا کی کوئی طاقت نکال ہی نہیں سکتی،
اللہ نے ذکر میں ایسی طاقت رکھی ہے کہ جیسے ہی وہ ذکر کرتا ہے وہ نکلنا شروع ہو جاتی ہے. ہم نے نہیں دیکھنا کہ نکل رہی یا نہیں نکل رہی, ہمارا کام ہے کہ کیا بس ذکر کرتے رہو تم. اللہ کہتا بس تم ذکر کرتے رہو. یہ کھج ظلمات الى نور, باقی کام میرا ہے کہ تمہارے تمام گناہوں سے نکال کر تمہیں نور کی طرف میں لے آؤں گا. کتنا آسان کام ہے. اللہ والے کو پکڑے, اسپیشلی نقش بندی سلسلے کو پکڑے. آج کا دور نقش بندی سلسلے کا ہے. اس لیے نہیں کہ میں نقش بندی نہیں, میں خود بھی نقش بندی اس لیے ہوا ہوں کہ اس میں بہت زبردست اللہ تعالیٰ نے چیزیں رکھی ہوئی ہیں. کس چیزیں مطلب کیا مطلب, یہ نہیں کہ کوئی اس میں معرفت زیادہ ہے قادر میں, نہیں, اس میں یہ رکھا ہے کہ اس زمانے کے مطابق بہت آسان کر دیا ہے. اس میں مشکل نہیں ہے, محنت نہیں ہے, بالکل محنت نہیں ہے. اس میں کوئی لمبے چوڑے وظیفے نہیں ہے, بس ایک ہی ہے, ایک وظیفہ اللہ. دل پہ نقش کرا لو شیخ سے, بولو سبحان اللہ. نقش بندی شیخ سے. نقش بندی کیوں کہا جاتا ہے؟ وہ نقش کر دیتا ہے دل کے اوپر کس چیز کو, اس میں ذات اللہ کو کر دیتا ہے. اور اللہ سے بڑی کوئی چیز ہی نہیں ہے, اس نام سے بڑی کوئی چیز نہیں ہے, اور مراقبے سے بڑی چیز کوئی نہیں ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے پہلی عبادت کیا تھی؟ سب سے پہلی عبادت جو آپ فرماتے تھے, کوئی نماز تھی, کوئی قرآن تھا, کوئی کچھ بھی نہیں تھی. کیا عبادت تھی آپ کی؟ غار ہرا تھی. وتبتل لہ تبتیلا. غار ہرا, سبحان اللہ. اور وہاں پر بیٹھ کر مراقب ہو جانا. مراقب کس کو کہتے ہیں؟ یہ کیا ہے مراقبہ؟ مراقبہ نام ہے انتظار کا. ہم جب مراقبہ کرتے ہیں ہم بھی انتظار کرتے ہیں فیض کا. یہ سب ہم نے وہیں سے سیکھا ہے. آئی تو ساری نبی پاک سے دین میں تو آیا, اور کہاں سے ہے؟ تو اللہ کی نبی بھی وہ انتظار کرتے تھے, اور انتظار کرتے جب گھڑی ختم ہوئی, اقرا بسم ربک الذی, فوراً آ گیا اور پوری کائنات کھل گئی اسی وقت. کس نے کھولی؟ اس میں ذات اللہ نے. ایسے ہی ہے نا, یہ قرآن ہے کہ کہے میرے رب, اللہ نے کہے تو اللہ, اللہ کہے جی پڑھ, وہ سب آ جائے گا, تو اللہ تو کہے نا. سبحان اللہ. اقرا بسم, نام لے اللہ کا. یہ تو ہے نقش بندی سلسلہ. کیا کہتا ہے؟ کچھ نہ کہو, بس دل میں اللہ بولو. دیکھو کیسے نور آتا ہے, وہی علوم آنا شروع ہو جاتے ہیں انسان کے قلوب کے اندر. اب یہاں ایک وسوسہ بڑا پڑتا ہے, ہمارے اسٹوڈنٹس سمجھتے ہوں اس بات کو. ذکر کا جی کوئی مزہ نہیں آتا, ذکر کوئی اثرات نظر نہیں آ رہی. آپ شکایت ہوتی لوگوں کو. ادھر حدیث کہہ رہی ہے سب سے بلند انسان ہے, میں تو کچھ خاص بلند نظر ہی نہیں آ رہا کوئی. ہماری نے بلندی کیا ہے کہ جب میں ذکر کروں تو بس ساری دنیا مجھے کھڑے ہو جاؤ, تو یہ آ گیا بس اس سے بڑھ جائے. بھائی یہ دنیاوی چیزیں, آخرت کی چیزیں, اس کا اثر دیکھنا کہ اثر ہو رہا ہی نہیں ہو رہا. قبر میں دیکھنا کیا پتہ چلتا ہے آپ کو اثر ہو رہا. بلے لگ رہے ہیں, بلے سمجھتے ہیں آپ, بیج لگ رہے ہیں آپ کو ترقی کے. آپ کی یونیفارم پہنا دے گئی نا آپ کو, اس پہ بیج لگ رہے ہیں الحمدللہ. بہت بلند بلند مقام پہ آپ جا رہے ہیں, لیکن یہاں نظر نہیں آئیں گے. جب آپ وہاں پہنچیں گے جہاں ضرورت ہوگی, وہاں دیکھیں آپ کا مقام کیا بلند ہوگا. حدیث میں آتا ہے کہ 7 انسانوں میں عرش کے سائے میں جس کو رکھا جائے گا, اب دیکھیں مقام بتا اللہ تعالیٰ ذکر کرنے والوں کو. عرش کے سائے میں جن کو رکھا جائے گا وہ لوگ ہوں گے جو دنیا کے اندر بیٹھ کے اللہ کا ذکر کیا کرتے ہیں. ہوا بلند مقام یا نہیں ہوا؟ تو ہمیں یہاں بلندی چاہیے, آخرت کی چاہیے. یہاں سنا دیکھیں آپ اس کا, یہاں یقین کریں. سمجھ آگے بات؟ یہاں یقین کی ضرورت ہے. الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ,
یہاں شک کی گنجائش نہیں ہے. جو اللہ اور اللہ کے رسول نے فرما دیا آمنا وصدقنا، ختم. جس سے صحابہ کہتے تھے اللہ کے نبی نے کہا جیتی بات ختم ہو گیا، فیصلہ آپ کی زبان مبارک سے لفظ نکل گیا، ہو گیا. ایک حدیث ہم تک پہنچ جائے نبی پاک کی، پھر اس پہ شک کی گنجائش. اللہ کے نبی کہتے سب سے بلند ہے انسان. تو جب آپ دیکھیں کسی کو ذکر کرنے والے کو اور پابندی ذکر کرتا ہے اس کے لیے ادب سے کھڑے ہو جائیں، عزت کریں. اللہ آپ کی عزت کرے گا، کیونکہ آپ نے اللہ کی اس بات پہ یقین کیا ہے جس پہ اللہ نے اعلان فرمایا کہ ذکر کرنے والا بندہ ہے، کہ اللہ کا ذکر کرتا ہے، یہ میرے نزدیک بلند ہے، اس کی عزت تم پہ واجب ہوگی، تم اس کی عزت کرو. اور کسی کے بارے میں اللہ نہیں کہا، مجھے بتائیں قرآن حکم فرمایا کہ یہ بلند انسان ہے، یہ میرے لیے بلند ہے، یہ اونچا ہے، عرش پہ اس کو میں جگہ دوں گا. حشر کے میدان میں ایک تخت بچھاؤں گا، موتیوں کا تخت ہوگا، اس تخت پہ اسے ایک قوم کو بٹھاؤں گا. پوری لوگ پوچھیں گے یہ کون قوم ہے، یہ کون ہے 14ویں چاند کی طرح جن کے چہرے چمک رہے ہیں. اللہ کہیں گے آج میں بتاؤں گا تمہیں یہ کون لوگ ہیں، آج میں تمہیں بتاؤں گا یہ کون لوگ ہیں. جی اللہ جی کون لوگ ہیں، کوئی نبی ہیں، کوئی صدیق ہیں؟ کہتے ہیں نہیں میں تمہیں بتا نہیں کون لوگ ہیں. یہ کون لوگ ہیں؟ فرمایا یہ اللہ کا ذکر کرنے والے لوگ. آج آپ بھی کہتے ہیں مجھے ذکر کا کی فائدہ ہے، دعا قبول نہیں ہو رہی، میں فلاں نہیں ہو رہا. دنیا کو تو دنیا کے ترازو پہ توڑتے ہو، اپنے نام والوں کو بیوقوف ہو. آخرت پہ تولو کہ جس رب نے اعلان کر دیا وہ کیسے جھوٹا ہو سکتا ہے، وہ کیسے جھوٹا ہو سکتا ہے. جھوٹا تیرا نفس ہے، تجھے ذلیل و خوار کر رہے ہو، آگے بڑھنے نہیں دے رہا. جس کو یقین ہو جائے کہ قرآن میں یہ عمل بتایا جائے اس کے یہ ثواب ہے، فوراً کر بیٹھو اس کو کہ ہو گیا، بس میں بلند ہو گیا ہوں الحمدللہ. اتنا شکر کرے اس پہ، اتنا شکر کرے ذکر کرنے کے بعد کہ اللہ نے مجھے چن لیا، مجھے بلند کر دیا، اور اللہ نے وعدہ کر لیا. اس کے بعد سننے ایک بات، بلند ہیں آپ ذکر کرنے والے، اور اگر اس کے ساتھ گناہ ہو رہے ہیں، کوئی غلطی ہو رہی ہے تو بالکل نہ گھبرائیں، کیونکہ اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ ذکر کرنے والا جب بلند ہو گیا، اگر اس کے ساتھ کوئی گناہ ہوتا جائے گا میں اس کو معاف کرتا چلا جاؤں گا.